الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کا حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے، اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو کلام ہے، اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس قرآن سے اور اس کے کلام سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن جو دوسری بات اللہ فرما رہا ہے کہ اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بات تھوڑا تعجب کی ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات کیوں فرما دیا ہے، کیونکہ قرآن مقدس یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، اس میں بڑی کامیابی اور بڑا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو اس لیے ذکر کرتا ہے، او مومنو غور کرو، اس سے راستہ پاؤ کامیابی کا، اور تم پر اسرار کھلے، اسرار کائنات کھلے۔ تو آیت کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سیاق و سباق سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر جو منافق تھے، جو فاسق تھے، وہ موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے، کب کوئی شوشہ ملے کہ ہم فتنہ اور ہنگامہ کھڑا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کی تو کبھی مچھر کی۔ تو جو منافق تھے وہ کہنے لگتے تھے کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اتنا بڑا ہے اور ایک معمولی حقیر کیڑوں کی مثال دے رہا ہے، یہ کیسا اللہ ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے۔ بس آپ اتنا سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نظام ایسے بنایا ہے کہ جن کے دل میں کھوٹ ہوگی، جن کا ارادہ ناپاک ہوگا، جو منافق ہوں گے اور جو فاسق ہوں گے، تو قرآن سے اور وہ گمراہ ہوں گے، یہاں چالاکی نہیں چلے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، جن کا دل سچا ہوگا، جو اچھے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کو مانتے ہوں گے، جن کی ذہنیت فسادی نہیں ہوگی، اچھے لوگ ہوں گے، حق کو پانا چاہتے ہوں گے، وہی لوگ قرآن مقدس سے ہدایت پائیں گے اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نظام ہی ایسا بنایا کہ یہاں قسمت والوں کا، اچھے لوگوں کا چلے گا، جھوٹوں کا، مکاروں کا، بدقسمتوں کا یہاں نہیں چل سکتا ہے۔ یہاں کوئی چالاکی، کوئی عیاری، کوئی مکاری نہیں چل سکتی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال یہ آیت آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ فیس بک پر ایک گروپ ہے ایتھیسٹ، ملحد اور خدا کے منکرین لوگوں کا، تو پھر میں نے اس پر ایک پوسٹ کیا کہ کس دلیل کی بنا پر یہ جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہے، خدا کے منکرین ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک ایتھیسٹ کمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس خدا کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس خدا کو انکار کرنے کے لیے بھی کسی دلیل اور آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ سنو، سمجھو، ہم دلیل دیتے ہیں، ویسے ہمیں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ہے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، لیکن تم جیسے کو سمجھانے کے لیے ہم دلیل بھی رکھتے ہیں۔ تو میں نے قرآن مقدس سے ہی دلیل دیا۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، رفع السماوات بغیر عمد، وداؤٹ اینی پلر، آسمان کو تم دیکھتے ہو کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، یہ میرے اللہ نے بنایا ہے۔ تم گھر بناتے ہو، دیوار کا سہارا دیتے ہو، بم لگاتے ہو، تب جا کر کے ایک چھت ٹک پاتا ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان یوں ہی ٹکا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کی کاریگری ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک ایتھیسٹ کمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان ٹھوس چیز تھوڑی نہ ہے، آسمان تو دھواں ہے، اور دھوئیں کو کھمبے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کیا بول رہے ہو، آسمان ٹھوس چیز نہیں ہے، تم نے چھو کر کے دیکھا ہے کیا؟ تم گئے تھے کیا آسمان پہ؟ اور آسمان دھواں ہے، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر اس ایتھیسٹ نے کہا کہ میں تمہارے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، سورہ دخان اٹھاؤ، اس میں ایک آیت ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس آیت کے اندر آسمان کو دھواں کہا گیا ہے۔ میں تو تعجب میں پڑ گیا کہ یہ ملحد، یہ خدا کا منکر، یہ قرآن کی دلیل دے رہا۔ اس کے بعد میں نے قرآن مقدس اٹھایا، یہ آیت میں نے دیکھا کہ اس میں موجود ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، لیکن جب میں نے اس میں غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایتھیسٹ گمراہ کر رہا ہے، یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس آیت کا غلط مطلب نکال رہا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آسمان دھواں ہے، بلکہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریبی زمانے میں ایک اللہ کی نشانی یہ ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک دھواں دھواں ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ آسمان ختم ہو گیا اور آسمان پورا دھواں بن گیا، آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں کہ خبردار، ہوشیار، اس طریقے سے نیٹ پر لاکھوں شیطان اور دجال کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور اپنا دھندا بنا رکھا ہے، تو اس لیے نیٹ پر ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں کہ جو بول رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اس آیت پر ان لوگوں سے بات نہیں کیا، کیونکہ کم وقت میں مجھے ان لوگوں کو سمجھانا تھا، تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا
لیتا ہوں کہ یہ آسمان دھواں ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ زمین، یہ دھرتی جس پر تم رہ رہے ہو، کیا یہ بھی ٹھوس نہیں ہے؟ کیا یہ بھی دھواں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ٹھوس ہے اور یہ دھواں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر بتاؤ یہ بھی تو آسمان کی طرح ہے، اتنی بڑی دھرتی، اتنی بڑی زمین فضا میں معلق ہے، گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور یہ بھی کسی ستون، کسی کھمبے، کسی پلر کے سہارے نہیں ٹکی ہوئی ہے، اور اس کو بھی میرے اللہ نے بنایا ہے۔ بتاؤ اس کا کیا تم جواب دیتے ہو؟ آپ یقین کریں اس کے بعد کسی ایتھیسٹ کا، کسی ملحد کا کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ یہ لوگ جان چکے تھے ہم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں، یہ قرآن کو بھی جانتا ہے اور سائنس کو بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں ایک طرف ان ملحدین کو سوچ رہا ہوں تو دوسری طرف قرآن مقدس کی اس آیت میں غور کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو میری نظر ان ایتھیسٹوں پر گئی کہ یہ لوگ قرآن کی دلیل دے رہے ہیں لیکن اسی سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میرا ایمان بڑھا کہ اللہ قرآن مقدس میں تو نے جو بھی کچھ فرمایا بالکل سچ ہے۔ اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں جو ناپاک ارادے کے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کا جن پر غلبہ ہوتا ہے وہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ملحدین لوگ قرآن کا دلیل دے رہے ہیں لیکن یہ قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ہے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نظام سسٹم ہی ایسے بنایا، جو بدبخت ہوں گے، جو فسادی ذہنیت کے لوگ ہوں گے، جن کے ارادے ناپاک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، وہ قرآن سے گمراہ ہوں گے، لیکن مومن قرآن کو پڑھے گا تو ایمان بڑھے گا اور اسرار کھلیں گے کائنات کے مومن پر۔ تو اس لیے مومن کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو بہت آسان، بہت ایزی بنایا ہے۔ مومن کو ہدایت، کامیابی قرآن سے ہی مل سکتی ہے۔ مومن اگر قرآن مقدس کو چھوڑے گا تو وہ گمراہ ہوگا اور وہ ہدایت نہیں پائے گا، ناکام ہوگا اور ذلت رسوائی دنیا میں اس کی مقدر ہوگی۔ اور جہاں تک منافقوں کی بات ہے، فاسقوں کی بات ہے، بدبختوں کی بات ہے، جن کے ارادے ناپاک ہوتے ہیں، ان کی جہاں تک بات ہے، شیطان کا جن پر غلبہ ہوتا ہے ان کی جہاں تک بات ہے، شیطان اور دجال کے جو ایجنٹ ہیں ان کی جہاں تک بات ہے، تو قرآن مقدس وہ پڑھیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے بلکہ وہ گمراہ ہوں گے، کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، ارادہ ان کا اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کوئی کمی ملے، کوئی نقص ملے، ہم لوگوں کو گمراہ کریں، تو اور یہ گمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نظام ایسے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔